یہ معزز سامعین ہون جناب دے سامنے قبلہ اوقابات سید الذاکرین ساڑھے معزز مہمان اور ملک دے نمبر ذاکر ہاں جی عزت ماب قبلہ سید مرید عباس شمسی صاحب خطاب کرندے پہن کیونکہ انہوں دا پہلا چانس ہے کچھے آلو بڑا توجہ نال سننا. اچھا جناب انہوں دے بعد قبلہ سید الیاس رضا شاہ خان صاحب اور جہانگیر عباس صاحب نمکوٹ. انہوں دے بعد سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ آلے اور انہوں دے بعد سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین. بالکل بجاڑ آلا پردہ کھڑے تھے وہ بالکل پہنچن آلے وہ بجی میں آسی ذاکر اقبی آئی آگے جعفر رضا رٹا صاحب ریاست بہاولپور دے انہوں کو ٹائم دے بڑے نے. اچھا سائیں این بچے کو جان دے ہو سارے ازادار خادم حسین جڑا ذاکر آئی مرحوم فوت ہو گئے اے بہنی دا بھرائے ہی کوئے ہاں جی تے چھوٹے چھوٹے اہن اگر پھر سنگ دے تو یتیم دی مدد کرنا بڑا ثواب ہے. مستورات دی خدمتی چی اپیلے بی بے مایا تو سمی بچے دی خدمت کرو پاک سین پردے توارے سلامت رکھے. بھئی ایک دعا ہے سپیشل ایک بی بی مائی نے مولا اون دعا منگوائی ہے زبار صاحب بے اولاد ہے اولاد نرینہ واسطے دعا منگوائی ہے صدقہ شہزادے علی اصغر دی ندانی دا اون بی بی مائی دی جھولی کو آباد کر او کو صاحب اولاد کر بچہ حیاتی اللہ عطا کرے کیونکہ پنر دا مقام ہے سائیں لجپالن سا کو خالی نہیں بھلیں دے مولا اون دی جھولی آباد کرے. مہربانی سے بدست دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی قل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا تومت متعہ فیہا طویلا. یا رب محمد آل محمد یا مولتی یا سیدت عیسینی بحق حسین علیہ السلام ادرکنی ادرکنی ادرکنی. اللہم صلی علی محمد آل محمد. نعرہ تکبیر باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل. تکلیف کرو سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی تاجیل ظہور امام زمانہ واسطے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزول قرآن تے صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ صلوات. الصلاة والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد. دعا ہے پاک ہستیاں تساں سارے دا ٹورایا قبول فرماویں. بانیان دی محنت مالک اپنے دربار اچ قبول فرماوے.
ان ذکر دے بدلے چ مالک کثیر اجر عطا فرماویں ذوات مقدسہ تساں ساریاں دے نیک شرعی حاجات پورے فرماویں مرحومین دے درجات بلند ہوویں 12ویں امام دا جلدی ظہور ہوئے ماشاءاللہ ڈھیر ساری تعداد وچ بیٹھے ہوئے میں ڈھیر ساریاں دعائیں منگائی ہیں پہلیاں دعاواں ہن تہاڈی خاطر تسا آمین آکھو یا نہ آکھو تہاڈی اپنی مرضی ہے جیڑی چھیکڑی دعا ہے بڑی اہم دعا ہے چاچا سہیں 12واں امام فرمیندے جڑا بندہ میرے ظہور دی دعا منگدیاں مر گئے جدہ میرا ظہور تھی سی میں مہدی خود ان دی قبر تے بن کے کو زیارت کروے سا بس کوئی وائز کوئی ذاکر 12ویں دے ظہور دی دعا منگاوے تو دل کھول کے آمین آکھی کر میں گزارش کیتی ہے ہادی برحق منتقم حقیقی بقیت اللہ امام زمان دا جلدی ظہور ہوئے دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد آل محمد اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراں اللہ قرآن اچ فرمیندہ ہے میں بعض چیزاں تے فضیلت عطا کیتی ہے کچھ چیزاں تو افضل بنائی ہیں بھی جیسا کہ وار ہیں ہفتہ اتوار سوموار انہیں جمعہ سب تو زیادہ افضل ہے تو سب پریشان تھے بیٹھے ہوئے میرا باہیں پہلا چانس ہے مجلس میری پہلی کوئی نہیں تو سب میرے نال کچھ بلے سو تا میں پڑھ سا الہی آمین ایمیں ہی اللہ نے زمین خلق کیتی ہے کچھ زمینہ آباد ہیں تے کچھ غیر آباد ہیں ایویں ہی اللہ نے پانی خلق کیتے کہیں جاتے پانی پیمن دے قابل ہے تے کہیں جاتے پانی پیمن دے قابل نہیں ایویں ہی اللہ نے جنگلی جانور خلق کیتے مہربانی صحیح انہاں جنگلی جانور ہیں شیر سب تو زیادہ افضل ہے کیوں افضل ہے اللہ نے جنگل دی بادشاہت عطا کر چھوڑیے ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھو آؤ بسم اللہ سے صحیح اللہ نے جنگل دا بادشاہ بنا چھوڑے جنگل اچ بے جانور بھی تے ہیں جڑے شیر تو زیادہ طاقتور ہیں بھی وجہ کیا ہے اللہ نے جنگل دی بادشاہت شیر کو کیوں عطا کیتی ہے اصل گل ہے عالم ارواحچ جنا جنگلی جانوران دے سامنے اللہ نے تیدے تے میدے مرشد علی دی ولایت پیش کیتی ہے تو سب تو پہلے شیر اقرار کیتا ہی مہربانی اس واسطے اللہ نے جنگل دا بادشاہ بنا چھوڑے اور اس شیر نے سیدہ نال بڑی وفا کی تھی سیدہ دا بڑا حیا کی تھی ایک جملہ فضیلت دا ہونے بعد ذکر مصائب نام امام دا دور رہی بادشاہ وقت تک اپنے وزیر کو بھی کوئی ایسی تجویز دس امام شہیدی تھی ونجے تے میڈو تے الزام ہی نہ آوے وہاں کے جے گلے تا چند شیر کو جڑی بکھے رکھ انہاں کو ایک حویلی اچ بند کر امام کو دربار اچ سد تے امام کو آگ بہینے چو نکھیڑ دے وے نسلی کیڑ ہے تے بد نسلہ کیڑ ہے توجہ کرائے اللہ واسطے امام جو نکھیڑن ویسی ہے خون خار درندن امام کو کھاوے سن ان بدبخت کو صلاح پسند آئی چند شیر کو جنی بکھے رکھے انہاں کو ایک حویلی اچ بند کیتا امام کو دربار اچ سدائیس میں ہی میں پڑھ رہنا اپنے دور دا محمد بن کے اندے دربار چاہ کھڑے فرمیندے انداز کیا آکھنا چاہنے آدھے مولا میں شیر پالن میں کوئی نہیں چو نکھیڑے ہو جو نسلی کیڑا ہے تے بد نسلہ کیڑا ہے جڑا نسلی شیر ہو سی میں راگھن ساں جڑا بد نسلہ ہو سی میں آزاد کر چھڑے ساں امام فرمیندن کتن شیر آدھے مولا سامنے علی حویلی اچ کھڑن امام فرمیندن میں دو ریک میں بطول دا پتران
میں حیوانہ دے شجرے ہی جان دا آ میں تے کو نہ کھیڑے نہیں چو نسلی کیڑا ہے تے بد نسلہ کیڑا ہے کچھ بندے ہیں جڑے کاوڑے بیٹھن میرے ہوتے یا انہوں کو سمجھ نہیں پہ آندی جڑا چاچا سے امام آکھنا آ میرے نال جول میں تے کو نہ کھیڑے ماں نسلی کیڑا ہے تے بد نسلہ کیڑا ہے ان دا پسینہ اتھو شروع تھے تے پیریں چو نکلے وہ آکھے مولا میں جو تیرے نال ونجا شیر تا میں کو کھاوے سن امام فرمیندے نا بدبخت آوت میں کہے کودے سے ساں اے نسلی ہے تے اے بد نسلہ ہے شاباش ہون بولے وے مہربانی سہی نال کھڑائی نا وزیر وہاں کہ تو امام کو آکھ سے چاڑ میں نے مکان دی چھاتے پس اتھو دیکھ سو تو جیندن آگ سے ہنسا رکھن سوں جیندن آگ سے ہنسا آزاد کر چھڑے سوں امام فرمایا چلو میں کوئی قبول ہے اے چڑھ گئے مکان دی چھاتے میرے پاک امام نے شیران لی حویلی اچ قدم رکھے رب دی عزت دی قسم جتھا جتھا ہی بیٹھے آئیں ایمیں آئیں جی میں جھیکا لے پاسے پانی آن دے آکے ایمیں امام دا طواف شروع کیتے نے جی میں حاجی کعبے دا طواف کریں دیں کوئی ہاتھ کھڑا چم دے کوئی آبا چم دے کوئی پیر چم دے ان دی پریشانی واد گئی جو اسا تاکہ شیر کھاوے سن اے تو الٹا طواف کھڑے کریں دیں امام فرمایا میرے ریک میں امام آ میرے نیڑے آ کھڑ میں پیاد ہے تے کوئی کچھ نہیں آدھے میں جو تیرے نالا یہ میں کمب دو یا امام دے کولا کھڑے تے اتھیں بات سوال کیتے مولا دسو تسعی نے چو نسلی کیڑ ہے تے بد نسلہ کیڑ ہے رب دی قسم امام دے چہرے تے جلال آئے فرمینن میں پیاد ہے سارے نسلین تے سارے رکھ گئن آدھے مولا ثبوت سید آدھے یاد رکھیں آج تو قیامت تک چاہے انسان ہوئے یا حیوان جیڑائی حجت خدا دا حیا کرے وہ نسلی ہوں دے ہاتھ بلند کر کے جواب دیں گے حیدری مہربانی سے جیڑائی حجت خدا دا حیا کرے وہ تا نسلی سبحان اللہ سے وہ تا نسلی ہوں دے ہی امام دا فرمانے اساں پوری کائنات واسطے حجت ہیں تو میری ڈاڈی بطول ساڑے واسطے حجت ہے کیا معنی ہے حجت دا امام فرمیندن اللہ دی بھری کائنات کہیں کو کوئی مشکل در پیش ہوئے تو ساری پناہ گندے اساں بار ہیں چکہیں کو مشکل در پیش ہوئے تو اساں ڈاڈی بطول دی پناہ گندے ہیں بہت بڑی عظمت دی مالک بہت بڑی شان دی مالک صحیح میں ہزار دفعہ بے شک صحیح بہت وڈی مظلوم ہے بہت وڈی مظلوم ہے مخدومہ دین تے جدہیں اوکھی بنی ہے اس مخدومہ نے دین دی بڑی نصرت کی تھی ہے اسلام دا پہلا مارکہ پہلا میدان حوی مباہلہ جہندے چھ ایک پاسو پادری کٹھیان بے پاسو 5 تن تیاری کر کے اپنی تطہیر علی حویلی تو بہر برآمد ہوئیں انہاں کو آندہ ڈٹھے پادریاں دے سردار جس دا نام ہے عاقب اپنے پادریاں دے ریکھا دے خبردار انہاں نال مباہلہ نہیں کرنا انہاں نال مقابلہ نہیں کرنا آدھن عاقب تے کو کیا تھی گے میدان برپا تیسے واسطے ہوئے جو مباہلہ کرے سوں سر جھکا کر کے آدھے کی میں مقابلہ کرے سو تو ساں دے دے نہیں پہ 5 تن نیچ بطول پہ آن دیئے شاباش میں 1000 دفعہ کھنسی دھیاں دے پردے ہوئے مولا سیحت ریوے این بد دعا چکی تھی کائنات برباد ہوئے سی این دی بد دعا تو بچو 5 تن سامنے آ کھڑے اس عاقب نے اپنے قافلے چک بچی تلاش کی تھی جنہ نام ہے راہیلہ جزیہ کٹھا کیتے راہیلہ دے ہتھاں تے رکھ کے آدھے تو وانج معافی مانگ اس شریف لوگ نے دھیاں کو خالی نہیں ولیں دے تو ہی ویسے تے خالی نہ ولے سن راہیلہ جزیہ چاہ کے سامنے آ کھڑی بی بی پہلی گلتے ہے جو معافی مانگ دے ہیں جو ساری وجہ تو گھر تو بہر آ گئی زندگی ہوئے صحیح مولا تاری محنت قبول کرے صحیح میں 1000 دفعہ کھاں
بی بی جزیہ قبول کر، بد دعا نہ کریں۔ حسین دی ماں ٹھڈا سا بھر کے آدھی راہیلا ون عاقب کو آکھ ہی گل دا ناز کریں دے جو ایندہ نبی عیسیٰ مردے زندہ کریں دائی۔ ایک اچھیے تے سارے معرفت آلے میرے سامنے بیٹھیں، رب دی عزت دی قسم معرفت دا بہت بڑا لفظ آکھن لگا۔ بی بی آدھی ون عاقب کو آکھ ہی گل دا ناز کریں دے جو ایندہ نبی عیسیٰ مردے زندہ کریں دائی۔ میں محمد دی دھیاں، اگر میں چاہاں مٹی اچ پھوکا ماراں تا مٹی چو عیسیٰ بولے سی۔ بی بی آدھی میں کائنات دی مال کہنا، میں جو چاہ کر سکتی ہاں۔ رحیلہ واپس ولی بدن کمبدے اکھاں بسدی ہیں۔ عاقب کو یہ دی وڈی عزت آلی بی بی ای کھڑی ہے، وہ تو ایڈا وڈا دعویٰ پئی کریں دیئے، وہ آدھی مٹی اچ پھوکا ماراں تا مٹی چو عیسیٰ بولے سی۔ سنی شیعہ مجلس سے چاندن میں توڑے نبی دی دھی دی وکالت دا بہت بڑا لفظ آکھن لگا۔ ہن ہاں جنابی تا ہے کر چھوڑیں یہ بھی ثواب تھیں دے۔ جد رحیل آکھیں نا تو ایڈا وڈا دعویٰ پئی کریں دیئے، بھامیں جو غیر مسلم ہی انہیں سر جھکا کر کے دے رحیل من او سچی ہے جنہ ہے نہیں کی تیر ماں نہیں گال دے جن دے بارے عیسائیاں دا پا میں 1000 دفعہ کھا سہیں، میں لکھ دفعہ کھندیاں دے پردے ہوئے مولا سیات ریوی جنہ دے بارے عیسائیاں دا پادری آدھائی سچی ہے، مسلمانوں دے کول گواہ منگ دے رہ گئن۔ وہ آدھی رہ گئی ہے چاچا سلیمان میں کھنے کھنے تھک پئیاں۔ رحیلہ وقت واپس والائی بی بی جزیہ قبول کر، اسا من گئے ہیں تو سچی ہیں، مخدومہ میرے ذمے کوئی کم لا، جیڑا کم این جہانے چی کم آوے اگلے جہانے چی کم آوے۔ پتہ نہیں کھیڑا بندہ ہے جنہیں ذہنے چ جملہ جا کرے سی تے ہوں دی آئے نکل سی۔ حسین دی ماں ٹھڈا سا بھر کے آدھی راہیلا تیرے ذمے کم میں ہے پوری زندگی اچ، متاں کداں کہیں جنگل اچ کہیں غریب دی لاش بے کفن دیکھیں تا کفن چڑے میں۔ جنہ دی سمجھ آئیے انہاں ہے کیتی ہے میں 1000 دفعہ کھسیں دھیاں دے پردے ہوئے۔ بی بی آدھی میں بطول تیرے حق اچ دعا کرے ساں، وقت گزر دا ریا، اس رحیلہ دی شادی ہوئی نجران اچ، اللہ نے ایک پتر عطا کیتے جنہ نام ہے عبدالمسیح۔ اتھا آکے خوشبو دی بہو دی تاجر بن گئی، خوشبو سنگ کے دس دی مشرق دی یا مغرب دی یا فلاں ملک دی خوشبو ہے۔ تاریخاں پڑھ کے دیکھ سونا جیاں کفن بنائے، سونے دے صندوق اچ کفن رکھے، جیڑے پاسے ہی سفر تے ویندی ہے تا کفن نال چاہ کے ویندی ہے، متہ ہی سفر تے میں کو بے کفن لاش ملے، چلو میں کفن دے ساں حسین دی، میں 1000 دفعہ کھاسی دھیاں دے پردے ہوئے، میں لکھ دفعہ کھاسی صحیح دھیاں دے پردے ہوئے، میں کفن دے ساں حسین دی ماں میرے حق اچ دعا کرے سی۔ وقت گزردہ ریا، میرے پاک امام تو مدینہ چھوٹ گئے، 2 محرم میرا امام کربلا پہنچے، 7ویں کو پانی بند ہوئے، 10ویں دا دین چڑھے تے حسین دے وسدے باغ تے لوٹی پہ گئیے، سارا دین میرا امام پتران دیاں لاشاں چیندہ رہ گئے، بھراواں دیاں لاشاں چیندہ رہ گئے۔ شکیل بھائی میں کافی دیر تھی کہ یہ مسائل بھی شروع کیتے، میں دے دکھنا کچھ بندن جنہاں دیاں اکھائیں خوشکن انہاں ہے نہیں کیتی، یہ مقدر دی گالے مجلس سے ہر کوئی نہیں رو سکتا۔ میں آکھے بھئی حسین سارا دین پتران دیاں لاشاں چیندہ رہ گئے، جڑے نہیں رونے تو بول کے جواب دیو پتر دی لاش چامنا کوئی سوکھا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے عراق کے ایک بندے حسین بادشاہ دے روزے تے کھڑ کے دعا منگی مولا پتر دے چا، بے شک 18 سالاں دا تھیوے تے واپس گھن گنی، ان دی دعا قبول ہوئی، اللہ نے پتر عطا کیتے، جدہ 18 سالاں دا ہوئے تو پتر مر گئے، جدہ ہی بندے کو اطلاع ملی تو گھر کو کچھ فاصلے تے ہی حق تا بندہ جو گھر ونیا، گھر نہیں گیا، حسین دے روزے والے پاسے ٹور پہ، لوگاں سمجھے جوان دی موت جو ہے کو راہ نہیں پہ لبدا، انہاں بازو نہ پہ بندہ خدا تیرا گھر تے اس پاسے، وہاں کہ میرا بازو چھوڑ دیو، میں جاننا میرا گھر اس پاسے، ہن میں نہ حسین دی قبر تے، میں نہ حسین کول پوچھ داں دستا سہی جوان پوتر دی لاش چویں دی کی میں ہے۔ میں 1000 دفعہ کھسی دیاں دے پردے ہوئے،
میں لکھ دفعہ کھاں پتران دیاں لاشاں چاونا صرف حسین دا کام آوی دین ڈھلے تے حسین بھج دے گھوڑے تو اوکھا لتھے حسین بادشاہ دی شہادت تو بعد پتہ ہی نہ سب تو پہلے کیڑا کام کیتے انہاں جمعے دی نماز ادا کیتی ہے سارے کلمہ گوہن جمعے دی نماز تو بعد عمر ابن سعدہ دے شمر کوئی ایسا ظلم دس جو بچی ہوئی سادات کو پچھلا دکھ بھول ونجے اون آکھے جے گلے نا بس اجاں تک لاشاں دی پہچان باقی ہے لاشاں پامال کر چھوڑ میں کوئی یقین ہے اکبر دی ماں اکبر دی برچی بھول ویسی قاسم دی ماں قاسم دے ٹکڑے بھول ویسی چند ایسے گھوڑے تیار کیتے جنہاں کو لوہے دیاں نالاں لائیاں جرنیل گھوڑے تے سوار ہوئیں انہاں ارادہ کیتے واگا چاہوں تے گھوڑے بھجاؤں اچانک ایک دستہ فوج دا سامنے آ کھڑے ایک کونن ہرد رشتہ دارن چہرے زرد تلواراں بے نیام بھائی منظور عمر ابن سعد دے سامنے آ کے آنکھیں چاک پا کے دینو ظالم سنی شیعہ مجلس سے چاندن میں حسین بادشاہ دی غربت دا بہت بڑا لفظ آکھن لگا میں دیکھ سا کڑے کڑے بندے دے دل اچ درد حسین ہے رب دی عزت دی قسم سامنے آ کے دینو ظالم ایڈے وڈے ظلم دا جو حکم دی تئی تائیں کیا سمجھے ہر کوئی حسین وانگو بے وارث ہے تو ہر میں ہزار دفعہ کھسن دھیاں دے پردے ہوئے میں لکھ دفعہ کھاں ہر کہیں دیاں لاشاں تے گھوڑے بھجے سے اسا ہور دی لاش تے گھوڑے نہ بجاں ڈیسوں کمینہ دے تسا ہور دی لاش چاہ گھن منجو ہور دے رشتہ دار ہور دی لاش چاہی وینیاں حسین دے کتے گالی چواز یہ الحمدللہ توڑے میرے نمہ مہمان تا بچ گئے لاشاں چمین دیا رہیاں حسین شکر پڑھ داریے چھے کرتے بچ گئیں صرف ترائے لاشاں ایک خود حسین دی دوجی لاش حسین دے بے زبان علی اصغر دی جڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھیں تریجی لاش حسین دے سونے بچڑے علی اکبر دی میں ہزار دفعہ کھسیں ہونی نہ ارادہ کیتے واگاں چاہوں تے گھوڑے بھجاؤں تو کوئی پوتر پیارے حسین کو بڑے پیارے آنی انہا ارادہ کیتے واگاں چاہوں تے گھوڑے بھجاؤں حسین بادشاہ نے کوئی جیاں کم کیتے جو گھوڑاں دیاں گوڑیاں زمین تے آ لگی ہیں میرے کول پوچھ کیڑا کم کیتے سی میں سجی باں اکبر دو ودھائیس کبھی اصغر دو ودھا کے فرمیندن آؤ میرے لال میرے ہاں نہ لگاؤ نہ کوئی تو آدھا وارث ہے نہ کوئی میدہ وارث میں ہزار دفعہ کھا سہیں مین کر کے رونا زادار دشانے میں لکھ دفعہ کھا آؤ میرے ہاں نہ لگاؤ نہ کوئی تو آدھا وارث ہے نہ کوئی میدہ وارث ہے اے لاشاں پامال کر کے ٹر گئے یارہ محرم دڑیں چڑے انہوں رحیلہ دا قافلہ سفر کرنے پہنچے کربلا دے میدان اچانک انہیں مشام اقدس تے خوشبو پہنچیے حقل ماریس عبدالمسیح قافلہ روکنا آدھے میں خوشبو دی بہوں دی تاجر ہاں میں خوشبو سنگ کے دس رہنیاں مشرق دیئے یا مغرب دی لیکن جیڑی خوشبو میں کوئی اتھاں پیان دیئے اے ہی جہان دی نہیں لگ دی میں کو لگتا ہے سارے نال کوئی خوشبو دا بہوں دا تاجر آباد ہے ون پتہ کر اگر اندے کول خوشبو ہے تو سودا بازی نہ کریں اور جتنی قیمت آنکھیں ادا کر چھوڑیں قافلہ رک گئے عبدالمسیح ٹر پہ پہلا ٹبا چڑھے تے لتھے دوجھا ٹبا لتھے تریجھا ٹبا لتھے غور نال دیکھے تا ڈھیر ساریاں لاشیں بچ ترٹے ہوئے نیزے ترٹیوں ہوئیاں تلواراں ترٹے ہوئے تیر کھڑ نہیں سگا روندو یا واپس فلے ماں ڈٹھی حالت آدھی خیر تہے کہیں زیادتی کیتی ہے نہ اماں کہیں زیادتی نہیں کیتی تاجر نہیں ملا اماں تاجر ہی ملے روندہ کیوں ہے آدھے اماں ہائی تک کوئی خوشبو دا بہوں دا تاجر اماں اوندی بھی قسمت سادی بھی قسمت اماں ارمانی گال دے سادے پہنچن تو پہلے ڈاکوؤں کو لٹائی ہے تے کٹھائی ہے اماں جڑی حالت ریکھ رہے ہیں دھیاں دے پردے ہوئے میرا دل کریں دے میں ٹکرا مار مار کے مر ونیا راہیلہ دیئے داستا صحیح کیڑی حالت ریکھ ہیں آدھے ڈھیر ساریاں لاشیں ایک لاش ہے جن دے سینے چ کوئی شے لگی ہوئی ہے
کل مار کے آدھے اماں بھئی کلاش جڑی جھکی جاتے مسند لائی پئی ہے رو کے آدھے گرمی جو ہے پرندیاں نے پر کھول کے اندے اتے چھاں بنائی ہوئی ہے اما اندہ سر نال کوئی نہیں اندے کٹے گالی چو تازہ خون جاری ہے اندے خونی چو اتنی خوشبو ہے جو کائنات معطر پئی ہوندی ہے رب دی قسم ہے محمل چبائے کے تڑپی آدھی سچ دساؤ کفن پائی پہ یا کوئی نہ ماتم کر یار کرلا کے بینڈ کے میں 1000 دفعہ کھا سکیں میں لکھ دفعہ کھا میں 1000 دفعہ کھا آدھی سچ دساؤ کفن پائی پہ یا کوئی نہ آدھے مرمان میں 1000 دفعہ کھا دھیاں دے پردے ہوئے محمل اچ بے کے تڑپی آدھی سچ دساؤ کفن پائی پہ یا کوئی نہ آدھے مرمانی گال دے اللہ جانے قدم دے کٹھے کو حالی تا کفن کہے نہیں دیتا آدھی جلدی کار میرا محمل بلا میں نہیں آئی کو کفن نے نہیں ہو سکتا ہے بطول میں کوئی نے کفن دا کھوئے رب دی قسم محمل بیگن میں 1000 دفعہ کھندیاں دے پردے ہوئے رب دی قسم محمل بیگن ماں پتر ٹر پین کربلا دلکو دک سہرائے بکھریاں ہوئی لاشن دے درمیان ٹر دے ودین اچانک ایکیو جئی لاش ہے جتھا ٹر دیو راہیلا دے قدم رک گئے او کہندی لاش حسین دے سونے بچڑے علی اکبر دیا عبدالمسیح دے کیا دے مائیو لاش نہیں جندے خونی چو خوشبو پیان دیئے آدھیے ٹھیک ہے او لاش نہیں لیکن جڑے اندے ہاتھے پیر پی دے دیا مبالے میں محمد دیٹھے آئے آدھیے میں کوئی میں لگ جائے جی میں محمد کٹھا ماتم کرو یار سارے میں 1000 دفعہ کھا سونی عبادت کریں دے بیٹھے آدھیے جلدی کر میں کو لاش تے گھن من جیڑی لاش تے پرندے چھان بنائی کھڑے حسین دی لاش دے کول آئی کھڑیے کہیں ویلے سجے دے دیئے کہیں ویلے کھبے دے دیئے آدھیے کہیں دے کول پوچھا جو کہیں دی لاش ہے بات آدھیے نہیں جندے ٹرونیاں تو با جندے ہوتے پرندے چھان بنائی کھڑے اے یا نبی ہے یا امام ہے حسین دی لاش دے کول بہ گئی ہے عقل مار کے آدھیے کٹھا رائے خدا میں کو اللہ دینا تیرے ساتھ کون ہے غریب دلاش تڑپن لگ گئی ہے سیدہ دے رحیلہ مبالا یاد ہے آدھی آج بانگو یاد ہے اگو پاک ماتم کرو یار سارے ماتم کرو میں 1000 دفعہ کھمبھینا دے پردے امنی سونی عبادت کریں دے بیٹھے آدھی آج وانگو یاد ہے اگو پاک نبی ہے ان دے پچھو ان دی دی ہے ان دے پچھو علی بادشاہ محمد دے ہتھاں تے ان دا چھوٹا پترا جن دا نام حسین محمد دی انگل نال ان دا بڑا پترا جن دا نام حسن سیدہ دے ہن میں خدا سپاک نبی دی تھی تے کو جا کھائی کوئی نہ آدھی میں کو آقا سی کہیں غریب دلاش بے کفن دیکھیں تا کفن چدے میاں سیدہ دے وہ کفن میں کو دے میں بطول دا چھوٹا پتر حسین سیدہ دے میں دفعہ ماتم کرو یار کرلا کے بین کرو میں 1000 دفعہ کھا صحیح میں لکھ دفعہ کھا سونی عبادت کی تھی باسا کھیری بین آدھی مولا تیری حالت ہے تیرا بازیاں بھراہا ہو تڑپ دا پہ آدھی مولا وہ اکبر ستا پہ ہون تیری لاش تے کھڑ کے میں دعا مانگ دیا تو آمین آکھ سیدہ دے کیڑی دعا مانگ دیئے آدھی مولا شالا تیرے قتل دی خبر مدینے تیری بھیڑ کو نہ لگی ہوئے غریب دی لاش تڑپن لگ گئی ہے سیدہ دے تے کو کیا دساما کل ستارے قدم دا فاصلہ میری بھیڑ قرآن لکھیں دی رہی جدہ ظالم ذرب مریں دا رو رو کے منت کریں دی اللہ اللہ اللہ
میں ہزار دفعہ کھا چلو تاری عبادت کرے کہ اگلا وین کرے نا جتنی عباس دے نوکر بیٹھے ہوئے تو آدھے سینے تھے ہمیں چاہی دینا آدھے مولا میں دے دی پہی عباس ساری تو زیادہ بے چینے سیادہ دے ونی غازی کھول پوچھ غازی تے کو جواب ریسی عباس دلاش تے آکے آدھے مولا زیادہ بے چین کیوں ہے غریب دلاش تڑپن لگ گئی ہے سیادہ دے تے کو کیا دے ساما میں بے کس کو تڑے پہ دے رہے میری بھین کو لوگ مرے دے رہے او ویر دلاش تے جھن دیا